پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ دعا کرتے، حضور کی دعا بھی دعائے محبت ہوتی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام کو کہ سیدنا داؤد علیہ السلام کی دعا یہ تھی، حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا۔ امام ترمذی نے روایت کیا، حدیث صحیح حسن ہے۔ ان کی دعا کیا تھی؟ کان من دعاء داؤد علیہ السلام یقول اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک واجعل حبک احب الی من نفسی واہلی ومن الماء البارد۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام یہ دعا کرتے تھے کہ باری تعالیٰ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں، اور جو تجھ سے محبت کرے اس بندے کی محبت مانگتا ہوں، اور اس عمل کی محبت مانگتا ہوں جو عمل مجھے تیری محبت کے قریب کر دے۔ اے اللہ مجھے اپنی محبت میری جان سے بھی عزیز تر کر دے، میری اہل و عیال اولاد سے بھی عزیز کر دے، اور اتنی محبوب کر دے اپنی محبت کے ٹھنڈے پانی کے پینے سے وہ سکون سینے میں نہ آئے جو تیری محبت سے آتا ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام خود دعا کرتے، یہ داؤد علیہ السلام کی دعا تھی، پھر خود دعا کرتے اللہم ارزقنی حبک وحب من ینفعنی حبہ عندک، باری تعالیٰ مجھے اپنی محبت عطا کر اور اس شخص کی محبت دے جس سے محبت کرنا تیرے حضور مجھے نفع دے گا، جس سے محبت کرنا مجھے تیرے قریب کر دے گا، جس سے محبت کرنے سے تو راضی ہو اس کی بھی محبت دے۔ تو پتہ چلا کہ آقا علیہ السلام کی سنت میں اللہ سے محبت کرنا بھی ہے اور اللہ کے ان بندوں سے محبت کرنا بھی ہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے اور جن کی محبت کرنے سے اللہ قریب ہوتا ہے۔ یہ وہ محبت کا سارا بنیادی اصول ہے۔ سو دین اسلام اور ایمان اس کی بنیاد محبت پر ہے، اور ہر رشتے کی بنیاد محبت پر ہے، ہر رشتے کی بنیاد محبت پر ہے۔ جس طرح اللہ سے تعلق محبت پر قائم ہے، اس طرح مسلمان کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق بھی محبت پر قائم ہے۔ ہر چیز محبت کے تابع ہے۔ تعلق کی اساس محبت ہے، ایمان کی اساس محبت ہے، ایمان کا بیج محبت ہے، ایمان کا کمال محبت ہے۔ اللہ کی محبت کا تذکرہ سن لیا، اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت۔ قرآن مجید میں حکم دیا گیا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اب محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نبی کی شان یہ ہے کہ جو مومن ہیں ان کے نزدیک محبوب حضور علیہ السلام ان کی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ مومن وہ ہے جو آقا علیہ السلام کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب رکھے، یہ قرآن ہے۔ اور جان کی محبت کا آپ کو اندازہ ہے، بندہ سب کچھ قربان کر سکتا ہے مگر جان قربان، بولیے، فرمایا جب تک بندہ حضور سے محبت اپنی جان سے بڑھ کر نہ کرے تب تک وہ مومن نہیں۔ حدیث میں تو ہے مگر یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن کا حکم ہے سورہ احزاب میں۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا حدیث میں، حضرت انس بن مالک، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، فرمایا لا یؤمن، معروف حدیث ہے، احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ واہلہ ومالہ والناس اجمعین، فرمایا کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا ہی نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے والدین سے بڑھ کر، اہل و عیال سے بڑھ کر، مال و دولت سے بڑھ کر، حتیٰ کہ ساری کائنات کے انسانوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ اور ہر شے سے بڑھ کر محبت کرنے کا نام عشق ہے۔ جب محبت ہر ایک محبت سے بڑھ جائے اور اپنی انتہا کو جا پہنچے اسے عشق کہتے ہیں۔ تو فرمایا جب تک مومن مجھ سے عشق نہ کرے اور عشق ہر محبت سے اوپر نہ چلا جائے اس وقت تک وہ صاحب ایمان نہیں۔ اب آئیے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کی مجلس میں ہم بیٹھے تھے
ایک شخص آیا، اس نے آ کے پوچھا متی الساعۃ یا رسول اللہ، آقا قیامت کب آئے گی؟ اس نے سوال کیا قیامت کب آئے گی؟ آقا علیہ السلام نے اس سے پوچھا ماذا اعددت لہا، قیامت کا پوچھنے والے کہ قیامت کب آئے گی یہ بتا کہ تو نے قیامت کی تیاری کیا کر رکھی ہے۔ اب آج کل یہ ایک سوال تھا، اس کی فکر ہے دین میں کہ قیامت کی تیاری کرو، مگر اس قیامت کی تیاری کو بھاڑ میں پھینکیں جو مصطفیٰ کی محبت سے خالی ہے۔ وہ کیا قیامت کی تیاری ہے؟ قیامت کے دن تمہیں اونٹا لٹکا دیا جائے گا کہ جو کہے میں قیامت کی تیاری کر کے آیا ہوں اور اس کے نامہ اعمال میں حضور کی محبت اور عشق نہ ملے، رب کائنات اس تیاری والے کو تیاری سمیت دوزخ میں پھینک دے گا۔ آقا نے پوچھا تمہاری تیاری کیا ہے قیامت کے لیے؟ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ لفظ سننے والے ہیں صحابی کے، کہ ما اعددت لہا من کثیر عمل ولا صلاۃ ولا صوم وفی روایت ولا صدقۃ ولا عمل الا انی احب اللہ ورسولہ، بخاری اور مسلم کی حدیث۔ عرض کیا یا رسول اللہ، قیامت کی اور تیاری تو میرے پاس کوئی نہیں، اور لفظ سنیے ما اعددت لہا من کثیر عمل، عمل بھی زیادہ کوئی نہیں میرے پاس، ولا صلاۃ، نمازوں کا بھی ڈھیر نہیں ہے میرے پاس، فرض نمازیں ہوں گی اضافی نمازیں نہیں ہیں، ولا صیام، روزے بھی بہت زیادہ نہیں، ولا صدقۃ، صدقہ خیرات بھی زیادہ نہیں، تو اعمال کی تیاری تو میرے پاس کوئی نہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے پوچھا تو پھر ہے کیا؟ پوچھا پھر کیا ہے تمہارے پاس قیامت کے لیے؟ پوچھنے جو آ گئے ہو قیامت کب آئے گی، تو نہ تمہارے پاس نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ صدقات، نہ عمل کثرت کے ساتھ، تو کیا ہے؟ اب صحابی کا جواب سنیے، اس نے کہا انی احب اللہ ورسولہ، بس ایک اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے میرے پاس، ایک اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ اب یہاں بڑی توجہ سے ایک نکتہ سمجھ لیں، اللہ کی محبت کا مضمون تو پہلے کھل چکا ہے، وہ کہتے ہیں میرے پاس اللہ اور رسول کی محبت ہے۔ اللہ کی محبت کا مضمون وہ کہتے ہیں عمل بھی کوئی نہیں، نماز کی کثرت بھی نہیں، روزے کی کثرت بھی نہیں، عبادت بھی نہیں، صدقہ خیرات بھی نہیں، تو اللہ کی محبت اور کیا ہوتی؟ جو لوگ عمل کو محبت کا نام دیتے ہیں فقط اور کہتے ہیں صرف عمل کا نام محبت ہے، وہ بہکاوے میں ہیں۔ عمل محبت کے کمال کے لیے لازم ہے، محبت کی تکمیل کے لیے لازم ہے، مگر عمل عین محبت نہیں ہے، عمل شرط محبت ہے، عمل تقاضائے محبت ہے، عمل واجبات محبت میں سے ہے، عمل مکملات محبت میں سے ہے، مکملات، محبت کو مکمل کرنے والوں میں سے ہے، مگر عین محبت اور ہے، اس کا تعلق دل کی دنیا سے ہے اور عمل اور چیز ہے۔ عرض کہ یا رسول اللہ، رسول کی محبت ہے، عمل کی کثرت نہیں، تو حضور نے سن کے فرمایا انت مع من احببت، جو مبارک ہو جس سے تمہیں محبت ہے، قیامت کا دن تم اس کے ساتھ کھڑے کیے جاؤ گے۔ جس کے ساتھ تمہیں محبت ہے، انت مع من احببت۔ اگلا ایک نکتہ ذرا اور سن لیجئے، اب اس میں اللہ کے ساتھ بھی کوئی کھڑا ہوگا قیامت کے دن؟ انت مع من احببت، جس کے ساتھ محبت ہے اسی کے ساتھ کھڑے کیے جاؤ گے۔ کیا کوئی شخص اللہ کے ساتھ بھی کھڑا کیا جائے گا؟ بولیے، کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے جی میں اللہ کے ساتھ کھڑا کیا جاؤں گا؟ نہیں، اللہ کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوگا۔ کہیے اونچی آواز سے، اللہ کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوگا۔ اللہ جب عرش کی کرسی پر بیٹھے گا اس کے ساتھ کوئی بیٹھا ہوا، اونچا کہیں، کوئی۔ اب ایک ایکسیپشن ہے، سوائے ایک ذات کے، سوائے ایک ذات کے۔ حدیث پاک میں ہے عرش کی جس کرسی پر رب بیٹھا ہوگا اس کی دائیں جانب عرش کے سٹیج پر اللہ مصطفیٰ کے لیے کرسی لگوائے گا،
اور حضور علیہ السلام کو عرش پر اپنے ساتھ کرسی پر بٹھائے گا۔ اللہ کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوگا سوائے مصطفیٰ کے، اللہ کے ساتھ کوئی نہیں بیٹھے گا سوائے مصطفیٰ کے۔ خدا قیامت کے دن صدر مجلس ہوگا، مصطفیٰ قیامت کے دن اس محفل کے مہمان خصوصی ہوں گے، عرش سٹیج ہوگا، خدا کی کرسی کرسی صدارت ہوگی، مصطفیٰ کی کرسی کرسی شفاعت ہوگی۔ اور حضور کی کرسی عرش پر اللہ کے ساتھ لگوائی جائے گی۔ اسے حضرت عبداللہ ابن سلام نے روایت کیا، صحابی۔ اسے حضرت عبداللہ ابن عباس نے روایت کیا، اسے حضرت عبداللہ ابن عمر نے روایت کیا، اسے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے روایت کیا، اسے حضرت مجاہد تابعی نے روایت کیا، اور اس کو امام احمد بن حنبل نے کہا کہ جو مصطفیٰ کی کرسی قیامت کے دن عرش پر خدا کے ساتھ نہ مانے وہ بے ایمان ہے، امام احمد بن حنبل نے کہا۔ اور امام ابو داؤد نے کہا، امام ابو داؤد نے، جو عرش پر خدا کی کرسی کے ساتھ مصطفیٰ کی کرسی نہ مانے اس کے اسلام پر شک ہے۔ اس کے لیے دلائل ہیں، میری کتاب شفاعت پر احسن الثناء، لکھیے بھائی، احسن الثناء فی اثبات الشفاعہ، میری اس کتاب میں پورا باب میں نے قائم کیا ہے، اور کوئی 60-50 صفحات احادیث کے دلائل میں نے دیے ہیں کہ عرش پر حضور کی کرسی بچھائی جائے گی۔ خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا، حضور نے فرمایا کہ جس کے ساتھ تجھے محبت ہے اسی کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ اشارہ اس امر کی طرف تھا کہ تجھے مجھ سے محبت ہے، اگر کثرت نہیں بھی کوئی بات نہیں، محبت تجھے میرے ساتھ قیامت کے دن میری کمری کے ساتھ رکھے گی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے پاس کھڑے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، چل رہے ہیں ساتھ، آقا علیہ السلام نے ایسے ہاتھ پکڑا ہوا ہے، سیدنا فاروق اعظم کا ایسے ہاتھ پکڑا ہوا ہے، ہاتھ پکڑ کے چل رہے ہیں ساتھ ساتھ، چلتے ہوئے صحیح بخاری کی حدیث سے صحیح عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، سیدنا فاروق اعظم نے عرض کیا یا رسول اللہ، وہ سچے لوگ تھے، سچے، عرض کیا یا رسول اللہ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي، آقا سچ بات بتاتا ہوں، کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر مجھے آپ سے محبت ہے، سوائے اپنی جان کے، سوائے اپنی جان کی محبت زیادہ ہے، باقی کائنات کی ہر شے سے زیادہ محبت ہے آپ کی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا فقال النبی اللہ، عمر نہیں، ایمان مکمل نہیں ہوا۔ فاروق اعظم کو فرمایا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیہ من نفسک، خدا کی عزت کی قسم، جب تک میں تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تجھے، اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہوگا۔ اتنی بات کہنے کی دیر تھی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے، عرض کیا یا فقال عمر فإنہ الآن واللہ لأنت احب الی من نفسی، آقا آپ کی زبان مبارک سے الفاظ نکلے، ان الفاظ نے میرے دل کی کایا پلٹ کے رکھ دی، اب اس لمحے مجھے آپ سے اتنی محبت بڑھ گئی کہ میری جان بھی پیچھے رہ گئی۔ جب یہ کہا جان سے بھی بڑھ گئی آپ کی محبت، تو فقال النبی الآن یا عمر، عمر اب ایمان مکمل ہوا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔